آپ نے خود کہا جیسے نوٹ نچھاور کرنے کا مناسب نہیں ہے، تو وہ کیا ذریعہ ہو سکتا ہے، وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے جس میں باادب طریقے سے خدمت بھی کی جائے اور نظر بھی دی جائے اور آداب محفل مجروح بھی نہ ہو؟ اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ یہ بتائیے کہ محفل نعت کا تقدس کیا ہے؟ تقدس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر منظوم تذکرہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک، منظوم ہے۔ اب جب حضور کا کہیں ذکر ہو رہا ہے تو وہاں آداب بیٹھنے کی کیا ہونا چاہیے اور سننے کی کیا ہونا چاہیے؟ اس سے پہلے بتاؤں، قرآن نے کہا قرآن میں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، بغور سنو۔ یہ ہے آداب تلاوت قرآن کی سماعت کا۔ تو جس طریقے سے سماعت قرآن کے آداب ہیں، اسی طریقے سے سماعت صاحب قرآن کے بھی آداب ہیں، اور وہ ایسی ہونا چاہیے۔ پھر میں کوٹ کر دوں قرآن کریم کو، ان کو تیز آواز سے مت پکارو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں جانے کی بات کہی جا رہی؟ یہاں سے بھی قرآن نے سکھایا تیز آواز سے نہیں پکارو۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ نعت میں ویسے جیسے قرأت میں آواز تیز ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ تو پڑھنے والا پڑھ رہا ہے نا، سماعت کی بات ہو رہی ہے۔ ایک بات پھر اگر تلاوت قرآن ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا تلاوت قرآن میں اگر کوئی زیادہ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، جا رہا ہے، تو پڑھنے والا قاری منع کرتا ہے رک جاؤ۔ بالکل صحیح، رکتا ہے، وہ رکتا ہے نا، کیونکہ اس کی جو لہن ہوتی ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے، اور جو قرآن پڑھنے میں وہ حاصل کرتا ہے سرور، اس سے جس کا قرآن ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ تو جب نعت رسول پڑھی جاتی ہے، یہ آپ نے سنا ہوا ہے، حدیث ہے، جب بھی کوئی درود منہ سے پڑھنا شروع کرتا ہے میرے آقا ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ ہے یہ جب یہ ادب ہمیں معلوم، یہ ہمیں معلوم ہے بات کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو حضور کی توجہ ہمیں حاصل ہوتی ہے، تو جب نعت پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی درود ہے، درود بھی نعت ہے، نعت بھی درود ہے، کیونکہ تعریف ہے نا، نعت حضور کی تعریف ہے، درود بھی تعریف ہے۔ درود میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ہم کہتے ہیں اے اللہ اس نبی پر درود بھیج، اور کیسا بھیج؟ صاحب تاج والمراج والبراق والعلم۔ یہ ہم کہتے ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں نا۔ تو اب ہم جب اس طرح کہہ رہے ہیں، اب جب میں یہ کہہ رہا ہوں اس طریقے سے، اور بار بار میرے سامنے کوئی آئے جائے، چاہے وہ پیسے لے کر آ رہا ہو، چاہے وہ ہار پہنانے آ رہا ہو، کسی کو بٹھا رہا ہو، تو میرا ردم یا میرا تعلق حضور سے ڈسٹرب ہوا یا نہیں ہوا؟ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعلق سوچئے کیسے ڈسٹرب ہوئے۔ تسلی سے اس بات کو زیادہ غور سے سمجھیے گا۔ میں جب اب اس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان ہے اہل سنت جماعت کا مسئلہ، یہ ہم پکا ایمان ہے نا۔ جب ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور بنفس نفیس سماعت فرماتے ہیں، بنفس نفیس، اور ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں حضور چاہے تو 70,000 سے زیادہ مقام پر حاصل ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو اب جب محفل نعت کے اندر یہ چیزیں ڈسٹربنس والی آئی، میں ڈسٹربنس کا ذکر کیا نا، اس کے اندر ڈسٹربنس نہیں ہو۔ جب پڑھنے والا پڑھا اتنی محویت سے پڑھے، تو جو میں نے اعلیٰ حضرت کا حصہ میں نے کوٹ کیا کہ اعلیٰ حضرت کی محفل ہو رہی ہے، ان کا قصیدہ نور پڑھا جا رہا ہے، 70 سے زیادہ اشعار پڑھے گئے ہیں، 4-6 گھنٹے گزر گئے، ایک ہی پڑھ رہا ہے، سارے کے سارے بڑے بڑے مشائخ علماء بھی بیٹھے ہیں، عوام بیٹھے ہیں، سب خاموشی سے سکوت کے ساتھ سن رہے ہیں۔ یہ ہے محفل اعلیٰ۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد جب آپ کے سوال کا جواب دے دوں ساتھ میں، کہ جب ظاہر بات ہے آپ کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں، تواضع کرتے ہیں، کوئی منع کرتا ہے؟ کوئی منع نہیں کرتا۔ آپ میرے سامنے 50 آئٹم رکھ دیں کھانے کے،
کوئی منع نہیں کیا بھائی قاضی صاحب کی انہوں نے اتنی عزت کی ہے 50 آئٹم رکھ دی کھانے کے. تو اب وہ تو ظاہر آپ جو کر رہے ہیں بالکل صحیح اس لیے کر رہے ہیں کہ مہمانداری ہمارے دین کا حصہ ہے. خدمت کرنا، تحفے دینا سب ہمارے لیے جائے. اب دینا کی بات آئی آپ نے کہا، اس میں یہ ہے کہ ایسی اگزامپل کراچی میں موجود ہیں، میں نے اس میں ذکر بھی کیے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں میں تقریباً 25 سال گیا ہوں. آپ بھی کہیں گے 25 سال ان کی ماہانہ محفل میں گیا ہوں. ماہانہ محفل کے اندر بھی نعت خوانی ہوتی تھی. تقریروں سے پہلے 2-3 نعتیں پڑھے جاتے تھے، بیچ میں بھی ایک آدھ نعت آ جاتی تھی. ان کی تقریر ہوتی، میری تقریر ہوتی تھی، اور بھی ہوتی تھی. لیکن اگر 4 نعت خوانی پڑھ رہے ہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کو کتنا نذرانہ ملا ہے. اور ڈاکٹر صاحب بالکل ایسا بیٹھتے تھے محویت کے ساتھ کہ پتہ نہیں چلتا تھا. سکوت، بالکل سکوت. اس لیے وہ سماعت کر رہے ہوتے. جب اب روحانی بات کسی نے، جب سماعت کوئی وہاں پر کرے گا دلچسپی کے ساتھ، وہیں روحانیت ضرور ہوگی. ہلڑ بازی میں نہیں ہوگی، چی پکار میں نہیں ہوگی. جتنا آداب زیادہ ہوں گے اتنی روحانیت وہاں زیادہ ہوگی. کیوں علامہ صاحب، میں آپ سے تائید چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے کوئی ایسی بات میں نہیں لکھی. تو اب دینے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو آخر میں دیں، کچھ دے دیں. اس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہ بتاؤں تو ٹائم لگے گا، آپ سے دیکھ سکتے ہیں.